آج ہم موجود ہیں کربلا عباس پارک میں. یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس کے تحت عالی جناب مولانا قلب جواز صاحب یہاں پر امام باڑے میں ایک دروازے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. سجاد ٹائم نیوز سے میں جمال مشرا. ناجائز قبضوں کا معائنہ کیا اور اس کے لیے سب قدم اٹھانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور تدبیریں کی. اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تیسری مرتبہ پھر مجھ ناچیز کے ذریعے سے ان کو یہ خبر لگی کہ پیچھے ناجائز قبضہ ہولڈروں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ پیچھے گیٹ کے پیچھے انہوں نے ایک دیوار اور تعمیر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پلاننگ یہ تھی کہ عباس پارک کو زمین کو بالکل جدا کر دیا جائے. مولانا قلب جواز صاحب کا علماء حضرات مولانا رضا حسین صاحب, مولانا فیروز صاحب, مولانا شفاعت حسین صاحب, مولانا منظر حفیظ صاحب, مولانا شاہی صاحب, یہ تمام حضرات یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مولانا قلب جواز صاحب نے جب دیوار کو دیکھا تو بے انتہا ان کو میں ناراضگی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ دیوار گرائی نہیں جائے. مولانا قلب جواز صاحب نے کہ دھنیے کے اعلان کے بعد ایڈمنسٹریٹر کی حرکت میں آیا اور تھانے کی پولیس یہ تھانے کی پولیس بھی آئی اور انہوں نے ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہاں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک یہ دیوار گرائی نہیں جائے. اسی وقت دیوار گرائے جانے کا کام شروع ہوا. دیوار گرائی گئی اور مولانا قلب جواز صاحب کے حکم پر بہت زنجیروں سے جکڑا ہوا گیٹ اس کے بھی تاغے توڑے گئے اور ہم سب لوگ یہاں پر اسی جگہ پر اسی گیٹ سے آئے. مولانا قلب جواز صاحب نے مولانا قلب جواز صاحب نے یہاں پر آنے کے بعد میرا چھوٹا بیٹا حامد مہدی کے جو گیٹ کو نیگر ایڈوائزر و انچارج بنایا. حامد مہدی نے مختلف طریقے سے بے انتہا محنت اور کوششوں کے بعد یہاں پر اس پراپرٹی کے سلسلے میں پیپر مہیا کیے. 15-20 سال کا ریکارڈ جو تھا جو پیپر میں موجود نہیں تھے, ریکارڈ پہ وقت میں موجود نہیں تھے, وہ اس نے مہیا کروائے اور آفتاب شریعت کے سامنے وہ پیپر رکھے. مولانا قلب جواز صاحب نے اس کے بعد ڈی ایم سے ملاقات کی, کمشنر سے ملاقات کی, یوگی جی چیف منسٹر نے اس کو بھی خط لکھا اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے کہ یہ مافیاؤں کے پاس زمین جو ہے وہ آزاد کرائی جائے اور عباس پارک کرگاہ کے حوالے کی جائے. لیکن ان کی کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک صرف حکومت کی طرف سے جھوٹی تسلیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اور آج بھی ہے. لیکن ان کی ارادے مستحکم ہے, وہ اپنے ارادوں سے کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. مولانا قلب جواز صاحب وہ ہیں جنہیں نے حکومتوں سے ٹکر کی اور ہر حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے اور آخر کار شب اور ووٹ 15 سال کی لڑائی کے بعد آزاد ہوا. مولانا قلب جواز صاحب کبھی بھی کسی سے مرغوب ہونے والے نہیں ہیں, کسی سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. ان کا جو ارادہ بن جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر کھڑے اترتے ہیں, کبھی اپنے قدم انہیں پیچھے نہیں ہٹائے. اس کرگاہ کے سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جس وقت یہاں پر میرا بیٹا انچارج بن کے آیا اور مجھے سرپرستی کیے اس کے ساتھ یہاں پر شامل ہونا پڑا. میں جب یہاں پر آیا تو یہاں کی حالت بے انتہا افسوسناک تھی. روزے کے اندر گڈھے پڑے ہوئے تھے, اوپر سے پپا گر رہے تھے, میٹ اندر کے پھٹے ہوئے تھے, ٹوائلٹ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے, سیٹیں ٹوٹی ہوئی تھی, نہ وہاں پر پانی تھا, نہ وہاں پر کھدائی تھی, نہ وہاں گیس کا انتظام تھا. میں نے سب سے پہلے زائرین کے خیال سے وہاں پر ٹوائلٹ مکمل کرائے, اوپر ٹنکی رکھوائی, پانی کا انتظام کیا گیا جو 24 گھنٹے وہاں پر موجود ہے. نیٹ کا انتظام کیا گیا,
جو ہر وقت موجود ہے. چائے کے آسانی کی یہ چیزیں بڑی افسوسناک تھی کہ ہاتھ میں نوٹ آگے کہ وہ حوض کے پاس آتے تھے, وضو خانے میں آتے تھے, پانی بھر کے جاتے تھے, تب استنجا کرتے تھے. بے انتہا افسوس کی بات ہے کہ سابق متولیوں نے کسی بھی قسم کی یہاں پر صرف کھانے کا علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی خیال نہیں کیا. اگر اس کا ایک آنا بھی یہاں پر خرچ کر دیا جاتا تو آج یہ عہدہ جو تھا انتہائی عالیشان ہوتا. ہٹے ہوئے میٹ ہٹائے گئے, آفتاب شہید مولانا کلبی جواد صاحب کے کہنے کے مطابق میٹ ہٹائے گئے. عجم جو تھے منبر پر عجم موجود نہیں تھے. افسوس کی بات ہے کیسے عادت آئی ہوتی تھی. 15 سال 20 سال کے بیچ میں منبر پر عجم نہیں تھے. 12 عجم خریدے گئے, منبر کے بیچ میٹ بچھایا گیا, چونا گائی کا کام ہوا, جو گڈھے تھے وہ بھرے گئے, روزے میں چاروں طرف ہر طرح سے میٹ بچھا کے اس کی شان کیا گیا. آج آپ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں آئے ہیں, یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اس کربلا کی حالت انتہائی نازک ہے. سابق متولی یہ سمجھتے تھے کہ میں زندگی بھر رہوں گا اور اسی طرح کھاتا پیتا رہوں گا. وقت کا فرعون یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر چیز کا ایک زوال ہوتا ہے. یہاں پر کیا رہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی بھر کھاتا رہوں گا اور کوئی دوسرا نہیں آئے گا. فرعون ختم ہو گیا, شداد ختم ہو گئے, ہجر ختم ہو گئے, شاہی حکومت ایران کی رضا شاہ پہلوی ختم ہو گئے. یہی ایک خمینی صاحب تھے جو اکیلے کھڑے ہو گئے اور انتخاب کی صورت میں ایران آزاد ہوا. عراق میں صدام کا حشر کیا ہوا, امریکہ میں ٹرمپ کا حشر کیا ہوا. کوئی بھی طاقت اس غرور اور گھمنڈ میں یہ رہے کہ میں ہوں, صرف میں تو کبھی کسی کی دیکھی نہیں ہے. طاقت اور ہمت اگر کسی میں ہوتی ہے اور وہ اس پہ پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. آج جو بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آفتاب شہید مولانا کلبی جواد صاحب کی وجہ سے ہے, اور ان کی کوشش, محنت, لگن اور یہ سب جذبہ جو ہے یہ ایک دن ضرور اس کی بچی ہوئی زمینیں, کوئی بھی زمینیں, قبضہ ہوتی ہوئی زمینیں اس کو واپس دے. آپ کو ہمیشہ مولانا کلبی جواد صاحب کے ساتھ تو رہیں, دامن دامن سکھا دیں, ہر طرح سے آپ نے ساتھ دیا ہے. ان کے ارادے مستحکم ہمیشہ رہتے ہیں. دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی. یہ ظلم کرنے والوں کو ہمیشہ چھوٹ دیتے ہیں اور جو رسی دھیری کرتی آگے بڑھتے رہو. لیکن ایک دفعہ ایک وقت ضرور آتا ہے جب یہ رسی کی نگاہ کھینچتے ہیں تو اس کی گردن جو ہے ہمیشہ پھانسی کے پھندے پر نظر آتی ہے. آپ حضرات قومی سرمایہ ہیں, آپ حضرات ان کے ہمیشہ شانہ بشانہ رہے ہیں. اور آج بھی آپ حضرات ایک اکتے سے چھوڑے گئے پروگرام میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر تشریف لائے جو انتہائی خوشی کی باعث ہے. میں علماء حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام حضرات کا اور ہم کی قومی بہنوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. یہ گیٹ جس کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے, یہ یہاں پر وقت اس ٹیسٹ کی وقت کی جو بھی سرمایہ یہاں پر جمع ہوتا ہے وہ یہی پر خرچ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پر بجلی کا بل تعجب ہے. دیکھیے یہاں پر 7-8 لاکھ روپے کا بجلی کا بل بقایا کہا جاتا ہے. 2,62,000 کا بل شروع میں تھا جو کہا گیا کہ آپ 25% جمع کیے. 65,600 روپے میں نے اپنی قوم سے یہاں جمع کیے اور بجلی لگوائی گئی, بجلی آئی گئی, اندھیرا ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین ووعظۃ للصادقین تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العلی العظیم. سارا نبی کا بالکل صاف اعلان ہے کہ دیکھو اگر تم کو مدد کرنا ہے تو تقوی کی راہ میں مدد کرو اور نیکی کی راہ میں تو مدد کرو, اور گناہ میں کسی مددگار شامل نہ ہو اور کسی کے گناہ میں مدد کر کے اس کو تقویت تک پہنچاؤ. صورتحال یہاں نہیں گئی کہ جو ایمان متولی سے ان کے خلاف کبھی کوئی تحریر نہیں کرائی گئی. جو ایمان اور کوڑ میں رہتے تھے اس کے خلاف کبھی کوئی تحریر نہیں کرائی گئی. تو لوگ کے ساتھ رہے
تحریک میں بھی آپ نے دیا اور کتنے مولوی صاحب ہمارے رہے. اسی طرح وقت کی تحریک میں بھی صرف یہ چند علماء جو ہمارے ساتھ شروع سے تھے وہی رہے. عام طور سے مولویوں نے ہماری مدد نہیں کی کیونکہ وہ ان کے تعلقات تھے. کوئی کہیں پر نماز پڑھانا تھا مسجد میں متولی روک دیا کرتا تھا کہ دیکھو آپ کو نماز پڑھانے روک دیں گے. اکثر تو نے ساتھ دیا کرتے جماعت کا. اسی طرح اور تمام تحریک کو اسی طرح تھوڑی کوشش کی گئی کہ الحمد للہ جیسا کہ سر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ یہ قدم بھی پیچھے نہیں رہتے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. اگر آئی سلسلے میں کامیابی ملی اسی طرح سے اوقاف کے سلسلے میں الحمد للہ مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں. بڑی بڑی کامیابیاں ملی انشاءاللہ. یہ تحریک کا بار بار شروع ہوئی ہے. اس میں مشکلیں بہت ہیں. اس میں نہ پولیس ساتھ دے رہی ہے نہ حکومت ساتھ دے رہی ہے نہ ڈی ایم کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تعاون ہے نہ اور کسی طرف سے کوئی تعاون ہے. اسی طرح سے اور لوگ متولی صاحب سے پہلے تھے وہ بھی کوئی مدد نہیں کر رہے بلکہ وہ مہمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جس طرح تمام تحریک ہماری امام زہرا علیہ السلام کی وجہ سے اور اللہ کی توفیق سے تمام تحریک ہماری کامیاب ہوئی. انشاءاللہ یہ تحریک بھی کامیاب ہو کر رہے ہیں. بڑے بڑے معافیات ہیں جس میں شامل ہیں, بڑے بڑے مدعے ہیں جس میں شامل ہیں اور بغیر قوم کے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ان کا تعاون کر رہے ہیں. انشاءاللہ شکست ہوگی ان لوگوں کو. انشاءاللہ فتح ہمیں لوگوں کی ہوگی اور کامیابی ہو کر رہے گی. آپ دیکھیں آج جیسے نے بتایا کہ اس سے پہلا جو متولی تھا وہ کئی سال تک اس نے بجلی کے پیسے لیے. جب بجلی کاٹی گئی یہاں اندھیرا ہو گیا تو اس کے بعد لوگ لکھنے لگے تھا اندھیرا یہ بھی سوچنا ہے کہ اندھیرا کس کی وجہ سے ہوا ہے. اندھیرا ہو گیا اور جب بعد گھر والوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ہر مہینے بجلی کے بل دیتے ہیں متولی کو. متولی ہر مہینے بجلی کے پیسے گھر والوں سے یا اتنے گھر سے سب سے پیسے لیتا تھا مگر خود کھا جاتا تھا. خود کھو جاتا تھا, خود کھا جاتا تھا, جمع نہیں کرتا تھا. اور آخر جب کئی سال کا کوئی ہو گیا تو اس نے یہاں کا جو میٹر تھا وہ نوٹ کے چرا کے لے گیا تاکہ کوئی ریکارڈنگ نہ رہے کہ کتنا چوی اور کتنا آیا. لیکن ہمارے پاس موجود ہے بجلی ڈپارٹمنٹ میں معلومات کے 7-8 لاکھ روپے کا بل ہے. اب تصور کیجیے کہ آمدنی یہاں کی ہے نہیں. اتنے بھی آپ کو دکاندار دکھائی دے رہے ہیں. اس میں کوئی اصلی دکاندار نہیں ہے, سب شکتی دکاندار ہے. کوئی اصلی نہیں ہے اس میں کیونکہ اصلی جن کے پاس ہے وہ 200 روپے دیتے ہیں وقت کو اور اس کی بھی رسید نہیں ملتی اس کو اور 10-10 ہزار روپے متولی دیتا تھا. اور جو اصلی کرایہ دار ہے وہ 10-12 ہزار روپے یہ سب سے دیتے ہیں اور کوئی پیسہ وقت کو نہیں ملتا ہے. کوئی پیسہ وقت کو نہیں ملتا ہے. زیادہ ایک معمولی لڑائی نہیں, بڑی لڑائی ہے اور اشارے سلسلے میں بھی ہماری جو ہے وہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں جب اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی شکوے کرایہ دار ہیں وہ سب ہمارے پاس آ جائیں, ہم ان کو اصلی کرایہ دار بنا دیں گے. ہم انہیں کو اصلی کرایہ دار بنا دیں گے اور جو پیچھے 200 روپئے دے کر تو پہلے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ حرام خور جو ہے وہ اپنا حرام خور سے محروم ہو جائے گا. یہ بدماشیاں ہوتی ہیں. یہ سب شیعہ ہیں, کوئی ہندو ہے, یہ سب شیعہ ہیں. جو پوچھ میرا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہے جو اس کے ساتھ مجھے پینے پر تیار ہے. ارے باجماعت پوچھ پیے وہ باجماعت پوچھ پینے پر تیار ہے کہ جب اس کو فائدہ مل رہا ہے تو ہم کو فائدہ نہ بتائیے کب بات ہمیں ملے. اسی طرح سے تو یہ ایسے شیعہ خالی بدنام ہے ورنہ یہاں بھی کم نہیں ہے. یہاں بھی شیعہ کو ہوئے تھے کم نہیں ہے بلکہ کچھ بڑھ ہی گئے تو جا رہا. وہاں کے شیعوں نے پوچھ نہیں کیا ہوگا, یہاں بھی پوچھ پینے پر تیار ہے. تو اس طرح کی بدماشیوں کے سے معاملہ کرنا پڑ رہا ہے. دشمنوں سے غیروں سے ہماری لڑائی آسان تھی, اپنوں سے ہماری لڑائی زیادہ مشکل ہے. اور جو بھی بےمانی کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے 100 لوگوں کی حمایت کی جا جاتی ہے. ارے
मौलवा से कितने सज्जाद वहाँ जो सज्जादिया वहाँ का है जो आज़ाद कराया है 25,000 में उनको दिया ताकि वहाँ पर वो 25,000 भी उससे क्वार्टर गरीबों को बनाए गए। मौलवा 25,000 में लिया है, 5-5 लाख 8 लाख में सब बेचा रहे और इधर के खिलाफ कार्रवाई करो, उधर मानो 25 महीने के लोग वहाँ के आ जाते हैं, अरे बात देखे बड़ा मुंबई नहीं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करने देता, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने देते। यही शिया, इसकी वजह से बड़ी मुश्किलें हमारे पास है। ज़्यादा ताउन 5-6 लोग भी हैं और जो हजरात ताउन करने वाले हैं वो भी माशाअल्लाह देखते देखते 47 हज़ार जो है जब हमें यहाँ के ऊपर इसका मतलब है जहाँ बुरे लोग हैं, जिस तरह से हराम खोर है उसी तरह से हमारे जो मोगरी भी हैं बेरोजगार वो मौजूद है, हर मदद करने के लिए तैयार है। हम उन्हीं पर भरोसा करके अपनी तहरीक को चलाते हैं और उन्हीं के भरोसे पर ही हमारी तहरीकें कामयाब हुई हैं। कितने प्लाट यहाँ शिया ले चुके हैं पीछे, शियों के पास है प्लाट जो बेईमानी से खरीदे हैं और तमाम सावधान मौजूद है इसके सिलसिले में, हर तरह मौजूद है। लेकिन कि हमारी पुलिस हमारे साथ है, रात में पुलिस की तरफ से जो खुली इजाज़त होती है, अब रात में जाहिर कौन यहाँ के ऊपर आकर देखभाल करेगा, रात को तामीर शुरू हो जाती है, दिन में रोकी जाती है, रात में फिर वो शुरू कर देते हैं अपनी तामीर। ज़्यादा जैसा कि मैंने ऐलान पहले किया था कि मेरा मार्च मेरे घर से लेकर टीम हाउस तक होगा, गाँव में चाहे चल नहीं सकता, अभी तक मैं थोड़ी दूर तो चलता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं चल सकता, लिहाजा व्हील चेयर में मेरा मार्च 4 घंटे के अंदर यहाँ से शुरू होगा टीम तक और वहाँ पर नहीं किया तो हम आकर भी यहाँ पर धरना देंगे। और हमारे 2 मुतालिबे होंगे, एक मुतालिबा तो ये कि यहाँ बाग के सिलसिले में फौरन कब्जे खाली किए जाए और दूसरा जो इससे पहले का फोड़ का काम कर दिया है वो शहजरी की मस्जिद की जमीन उसने दी है, उसकी वो दबा नहीं है। हमारे पास वो दो ऑब्जेक्शन रखा हुआ उसकी काफी, जो उसने 2 ऑब्जेक्शन दिया है कि ये हमें कोई इतराज नहीं यहाँ के ऊपर अगर वो अस्पताल बनाया जाए, उससे इससे पहले वाली जो त्यागी है उसने उस जमीन को दिया है और उसमें 2 ऑब्जेक्शन बोर्ड की तरफ से उसका जारी है जो हमारे पास काफी मौजूद है। हम वो काफी जो है निकाल के उसको सबके सामने से पेश करेंगे कि उसने 2 ऑब्जेक्शन जो है वो दे चुका है वहाँ, और आज जो वहाँ बन रहा है वो सब उसी की बदमाशी की वजह से पुराना बन रही है। लेकिन क्योंकि उसको कहने के बाद हुकूमत ने उसको एक्वायर कर लिया, हुकूमत ने एक्वायर कर लिया उसको और एक्वायर करके वहाँ के ऊपर अस्पताल की जो 4 दीवारें बन रही है, लेकिन एक्वायर करने के बाद भी हुकूमत या तो उसके बराबर जमीन देती है या उस जमीन की कीमत देती है। लिहाजा हमारी जो तहरीक चलेगी कि भाई अगर आपने अस्पताल के लिए एक्वायर किया है तो उसी के बराबर की जमीन भी, उतनी ही जमीन या उसकी कीमत भी जो है आप मस्जिद को और उस वक्त को शहजरी की मस्जिद के वक्त को हुकूमत दे और उस पर हमारी तहरीक इंशाअल्लाह चलेगी और इंशाअल्लाह कामयाबी हमको मिलकर रहेगी। लिहाजा 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ऐलान हो जाएगा और मैं अकेला जाऊँगा, मैं किसी को बुलाऊँगा नहीं, चाहे कोई जिम्मेदारी ना हो कि साहब हमें बुला दिया तभी नुकसान हो गया, हमें बुला दिया मौलाना ने और हमें ये नुकसान हो गया। मैं अकेला जाऊँगा और अकेले ही मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। अब जिसका आए तो अपनी मर्जी से आए, मेरे कहने से नहीं आएगा। हम लोग आएंगे, और आप फिर भी देख लीजिएगा यही हमारे मौलवी हमारे साथ होंगे और जो नकली जितने भी लीडर है तो घरों में अंदर इंशाअल्लाह नकली रहेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह जो असली है वो आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। होता है आज सारे रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह इस पूरी तहरीक जारी रहेगी और जब तक हमें हमारे हालात है इंशाअल्लाह तहरीक रुकेगी नहीं, बल्कि जारी और कामयाबी अपनी इंशाअल्लाह कामयाबी रहेगी। और यहाँ आपने देख लिया कि ये भी कोविड की ताकत से
یہ انشاءاللہ یہ گیٹ ہے تو لگایا جا رہا ہے، انشاءاللہ کیا گیٹ لگیں گے. اور ایک پروگرام ہوا یہ بھی ہے کہ یہاں جو چھت ہے تو وہ شیشہ کاری جو ہے وہ انشاءاللہ کی جائے، روزے کے اندر بھی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ. یہاں پر آج عالی جناب مولانا قلب جواد صاحب دروازے کا ادھاٹن کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ بنے رہیے سجاد ٹائم یوٹیوب چینل کے دوارا. آئیے آپ کے ساتھ آئیے آئیے آپ کے ساتھ لگا دیجیے. تھوڑا سا تو بنائیے بھی. عباس باغ کی کربلا سے میں جمال مرزا، سجاد ٹائم نیوز.